ایران پر حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کی قرارداد امریکی سینٹ نے مسترد کر دی ہے۔ 100 رکنی امریکی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 522 ووٹوں سے مسترد ہو گئی ہے۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر مزید فوجی حملے کرنے سے روکنا تھا، جبکہ یہ قانون سازوں کی اس تیاری کا پہلا رسمی امتحان تھا کہ آیا وہ صدر کی جانب سے بغیر ان کی رضا کے شروع کیے گئے پھیلتے ہوئے تنازع کو محدود کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اقدام بدھ کی دوپہر دیر گئے 47 کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے ناکام ہوا اور زیادہ تر ووٹ پارٹی لائن کے مطابق پڑے۔ اس سے ایک دن قبل قانون سازوں کو ٹرمپ انتظامیہ نے فوجی کارروائی کے جواز کے بارے میں بریفنگ دی تھی۔ یہ اب تک 8ویں جنگی اختیارات کی قرارداد ہے جو کہ گزشتہ موسم سرما کے بعد سینٹ میں پیش ہوئی اور اب تک ناکام رہی۔ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد آٹم بم ہوتا۔ جنونی افراد کے پاس آٹم بم ہو تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب، انہوں نے کہا کہ اوباما نے نیوکلیئر ڈیل میں ایران کو سب کچھ دے دیا تھا۔ ایران کے میزائل پلیٹ فارم کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ حملہ نہ کرتے تو 2 ہفتوں میں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بن چکے ہوتے۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ مزید یہ بھی کہا کہ جنگ میں ہم بہترین جا رہے ہیں، ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، مجھے اپنی افواج پر فخر ہے، طاقت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے یہ کہا ہے کہ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ایران کے 20 بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں، سپریم لیڈر سمیت 149 اعلیٰ عہدیدار مارے جا چکے ہیں۔ ایران نے قیام امن سے انکار کیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی قیادت ختم کر دی ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو امریکہ کے خلاف اپنے جرائم کی قیمت خون سے ادا کرنا پڑے گی۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد کون آئے گا۔ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دی ہے۔ ایران نے خود اس پر تشدد کا راستہ انتخاب کیا اور اس سے نتائج بھگت رہے ہیں۔ ایران نے جو بویا اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ایران مذاکرات کو طول دے کر جوہری ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور اسپین کی حکومت نے ترجمان وائٹ ہاؤس کے بیان کی نفی کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ کہا کہ ایران کے خلاف امریکی فوجی حملے میں تعاون نہیں کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے میڈرڈ کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکی کے بعد اسپین نے خطے میں امریکی فوجی کارروائیوں میں تعاون پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب اسپین کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو جنوبی اسپین میں موجود اڈوں کو کسی ایسی کارروائی کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا جو UN کے منشور کے دائرے میں نہ آتی ہو۔ ریڈیو نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے الباریس نے لیوٹ کے دعووں کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ اور ایران میں بمباری کے حوالے سے نیز ہمارے اڈوں کے استعمال کے بارے میں ہسپانوی حکومت کے موقف میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بحر ہند تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت سے جنگی مشقیں مکمل کر کے آنے والے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر امریکہ نے حملہ کیا اور بحری جہاز کو امریکی آبدوز نے نشانہ بنایا۔ جہاز میں 180 افراد سوار تھے۔ سری لنکا کی بحریہ نے ایرانی جنگی جہاز سے 87 لاشیں نکال لیں۔ تفصیل دیکھیے رپورٹ میں۔ بھارت سے جنگی مشقیں مکمل کر کے آنے والے ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر امریکہ کا حملہ۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق جہاز کو امریکی آبدوز نے نشانہ بنایا۔ شری لنکن وزیر خارجہ کہتے ہیں جہاز میں 180 افراد سوار تھے۔ 32 زخمی سیلرز کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ جہاز بھارت میں ہونے والی انٹرنیشنل فلیٹ ریویو میں شرکت کے بعد واپس جا رہا تھا جو بھارت اور شری لنکا کے ساحلوں کے قریب موجود تھا۔ یہ واقعہ خطے میں شدید سفارتی اور عسکری کشیدگی کا باعث بن سکتا۔ امریکی وزیر دفاع نے ایرانی بحری جہاز پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بحر ہند میں امریکی آبدوز نے ایرانی جنگی جہاز کو نشانہ بنا کر سمندر میں ڈبو دیا۔ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہے اسے ٹارپیڈو کے ذریعے غرق کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار کسی دشمن جہاز کو اس طرح نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ کے جنگی جہاز پر امریکی حملے کے بعد بھارت میں نریندر مودی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز کو بھارت نے مدعو کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا بھارت کا اپنے خطے میں اب کوئی اثر رسوخ باقی نہیں رہا؟ کیا یہ جگہ بھی خاموشی سے واشنگٹن اور ٹیل اویو کے حوالے کر دی گئی ہے؟ انہوں نے حکومت سے پوچھا
پوچھا کہ بھارت کا اس تنازع میں کیا کردار ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی سرزمین یا وسائل کا استعمال امریکی کارروائیوں میں ہو تو بھارت بھی جنگ میں شریک نظر آ سکتا ہے، جس کے خطرات بہت زیادہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد نئی دہلی میں حکومت کی خارجہ پالیسی اور اثر و رسوخ پر سوالات اٹھے ہیں۔ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ ٹالنے کے لیے سفارتکاری کی کوشش کی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ایران کو جواب دینے پر مجبور کر دیا۔ ہمسایہ خلیجی ممالک کے نام اہم پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ تہران کے پاس جوابی حملے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایران خلیجی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ علاقائی سلامتی اجتماعی علاقائی کاوشوں سے ہی ممکن ہے۔ ناظرین، ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی نئی لہر، مختلف علاقوں میں دھماکے، آگ کے شعلے بلند، جاں بحق افراد کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں کے بعد مشرقی تہران میں شدید دھماکے، اسرائیلی فوج کا ایران میں 300 میزائل لانچرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ ایران میں 4000 ہتھیار استعمال کیے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں زیر زمین جوہری تنصیب پر حملہ کرنے کا دعویٰ، کہا کہ سائنسدان تہران کے مغربی علاقے میں زیر زمین کمپاؤنڈ میں ایٹمی ہتھیار پر کام کر رہے تھے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں بھی شدت، 16 قصبوں پر بمباری کی گئی، کئی عمارتیں تباہ، 17 افراد شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 72 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے تہران میں بمباری کر کے ایک اہم شخصیت کو قتل کر دیا ہے۔ تاہم اسرائیلی میڈیا نے مقتول شخصیت کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے تہران میں بمباری کر کے ایک اہم شخصیت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک اسرائیلی میڈیا نے مقتول شخصیت کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے تہران میں بمباری کر کے ایک اہم شخصیت کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے ابھی تک مقتول شخصیت کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے بعد ابتدائی 2 دنوں میں اندازہ 1 لاکھ افراد تہران سے نقل مکانی کر گئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے صورتحال سے متعلق رپورٹ میں یہ بتایا کہ ایران میں حملوں کے بعد پہلے 2 دنوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے دارالحکومت تہران کو چھوڑ دیا۔ اور قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون۔ عرب میڈیا کے مطابق قطری وزیر خارجہ نے ایرانی حملوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی حملے جارحانہ رویے کی واضح علامت ہیں۔ ایرانی حملے پڑوسی ممالک کو نقصان پہنچانے اور جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ ایران کے رویے میں پڑوسیوں کے لیے نیک نیتی نظر نہیں آتی۔ قطری وزیر خارجہ نے پڑوسی ممالک سمیت تمام حملوں کی فوری بندش کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش جاری رکھے گا، جبکہ کسی بھی جارحیت کے جواب میں قطر حق کے دفاع کے تحت رد عمل دے گا۔ ناظرین، ایران کی جانب سے ترکیہ پر میزائل داغنے پر ترک صدر طیب اردوان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے واضح طور پر وارننگ جاری کر دی ہے، اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ قریبی رابطہ اور مشاورت میں ہے، تمام ضروری اقدامات کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو فوری مداخلت کریں گے۔ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے واضح انتباہ جاری کیا ہے۔